سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے کہتا ہوں آپ کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، عزیز و جان من، پیش خدمت ہے تحفظ بنیاد اسلام بل۔ تحفظ یعنی حفاظت، بنیاد جسے اچھی اردو میں بنا کہتے ہیں، اسلام یعنی جس کا مطلب لا الہ الا اللہ، وہی لا الہ الا اللہ جو اس پاکستان کے قیام کی وجہ بنا، بنا یعنی کہ بنیاد۔ ایسا ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور بزرگوں کے بزرگوں سے سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنا کیا ہے، تو فرمانے لگے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق کا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ یعنی لا الہ کی جو بنا ہے، جو بنیاد ہے، وہ تو جناب حضرت امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کی اسمبلی اور ایوانوں کا یہ سرفراز رہا ہے، اعجاز رہا ہے، خاصا رہا ہے کہ ضرورت پڑنے پہ اسلام کی حدود کی پاسداری بھی کی ہے اور ہر مؤثر اور مفید بل بھی پاس کیا ہے۔ کس قدر خوش نصیب تھا وہ دن جب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہی ایوانوں اور اسمبلیوں سے بل پاس ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس قدر حسین اور خوش بخت تھا وہ دن جب انہی اسمبلیوں سے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بل پاس ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کس قدر حسین اور خوش بخت اور دلکش تھا وہ دن جب انہی اسمبلیوں سے تعمیر روضہ جناب فاطمہ زہرا کہ آپ پہ ہمارا سلام ہو کے حوالے سے ایک بل پاس ہوا۔ شاید انہی روایات کے تسلسل میں حالیہ دنوں پنجاب اسمبلی نے ایک اور بل پاس کیا جس کا نام رکھا گیا تحفظ بنیاد اسلام۔ بنیاد یعنی کہ بنا، مگر یہاں پہ لفظ بنا کا استعمال کچھ اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ بل بنا مشاورت آیا ہو، بنا تحقیق آیا ہو، بنا اتفاق آیا ہو، بنا اتحاد آیا ہو، اور اس بنا کو اس شدت سے محسوس کیا گیا ہے کہ ملک کے مختلف حلقوں سے، مکاتب فکر سے اس پہ اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس بل کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی، کیا مفید ہے، کیا مؤثر ہے، اعتراض ہے تو کیوں ہے، کیا مشکل ہے، اور اسی گفتگو کے تسلسل میں آج کے پروگرام کے خصوصی مہمان ہوں گے۔ میں تعارف کرانے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے درمیان سب سے پہلے موجود ہوں گے پاکستان کے معروف اسکالر، نام ہے ایک معتدل رائے کا، اور بڑی برجستگی کے ساتھ، برملگی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان انشاءاللہ ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب موجود ہوں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ، ساتھ ہی ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ملحوظ نظر بہت ہی پیاری شخصیت، ہمیشہ معتدل رائے رکھنے والے، اتحاد بین المسلمین کے علمبردار، چاہے وہ تحفظ ناموس رسالت کی بات ہو، ناموس اہل بیت کی بات ہو، یا پھر ناموس صحابہ کی بات ہو، ہمیشہ آگے اور پہلی صف میں رہنے والے مفتی نوید عباسی صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، سوالات کا سلسلہ بڑا طویل ہے، آج موضوع بڑا خاص ہے۔ آپ نے دیکھا الف لام میم کا ایک خاصہ ہے کہ ہم ان ضروری موضوعات پہ جو حالات حاضرہ کے تناظر میں آتے ہیں ان پہ گفتگو کرتے ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ معاملہ حل کر دیں، جو بل آیا ہے جس کے تحفظ بنیاد اسلام کا نام دیا گیا ہے، یہ واقعی تحفظ بنیاد اسلام ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اس کو آپ اپنی رائے میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ۔ سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو بل پنجاب اسمبلی سے منظور ہوا ہے تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ کے نام سے، جی، اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، اور انہی اچھی باتوں کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہو سکتی انہی اچھی باتوں کے اندر۔ جی، واہ۔ اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے میں عرض کروں کہ کہا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جب بھی نام لکھا جائے جی، تو ان کے ساتھ حضرت اور رضی اللہ عنہ کا اضافہ کیا جائے۔ صحیح۔ تو اب اگر میں کبھی لکھنے لگوں یا کوئی بھی ہمارے ملک کا رائٹر یہ لکھے کہ اس نے غزوہ احد پر کلام کرنا ہے، اور غزوہ احد پر کلام کرتے وہ یہ کہے کہ ایک جانب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کی قیادت فرما رہے تھے، وہاں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت مولا علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے، اور دوسری جانب لشکر کی قیادت کر رہے تھے ابو سفیان، اور لکھنے والا یہ لکھے، ظاہرہ بل نے تو مجبور کر دیا، اب اس کو لکھنا پڑے گا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ قیادت کر رہے تھے۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ رضی اللہ عنہ قیادت کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام کے مقابلے میں، تو اس سے ہم اسلامی تاریخ کو ہی نہیں لکھ سکیں گے۔
تو اس لیے اس طرح کی بات. اسی طریقے سے اب لفظ خاتم النبیین ہے. جی نبی علیہ السلام خاتم المرسلین ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یعنی نبی علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں, ان کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور کافروں کے لیے بڑے سخت دل ہیں. تو وہ جو صحابہ عہد میں تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ, وہ تو اس وقت ابو سفیان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے سخت دل تھے, لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا وہ تب کی بات ہے. لیکن میں خاتم النبیین کے حوالے سے یہ بات کر دوں کہ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن جب یہ کہا گیا کہ جب بھی لکھا جائے گا خاتم النبیین لکھا جائے گا پاکستان میں, تو یہ سوال ہے کہ اگر اب قرآن مجید فرقان حمید کی کتابت کی جائے گی تو قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ, تو کیا ہم اس سے پہلے یا اس کے بعد خاتم النبیین لکھیں گے؟ اس لیے یہ چیزیں, یا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اور پھر یہ جو کہا گیا نا کہ ہر صحابی کے نام کے وقت جب بھی لکھا جائے تو رضی اللہ عنہ لکھا جائے, میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں امام مسلم نے کہا حدثنا ابی بکر بن ابی شیبہ, یا کسی سے بھی وہ روایت کرتے ہیں, یا امام بخاری کہتے ہیں, یا کوئی اور جو ہے وہ کتاب لکھنے والا کہتا ہے حدثنا فلاں 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 فلاں, تو پھر جب یہ آگے جا کے کہتے ہیں عن علی بن ابی طالب, تو وہاں تو رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہوا, عن اسامہ بن زید. تو اس لیے رضی اللہ عنہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے, وہاں کیا مکتوب ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب دیکھیں جلدی میں جب کاتب لکھتا ہے یا کتاب کی رائٹنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ نام لے لیتے ہیں. کتابوں میں تو یہی ہے نا, طویل کلام نہیں ہوتا, مختصر کلام ہوتا ہے, تو یہ سب کتابوں میں ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو انہوں نے ایک عجیب سی بات کر دی اس بل میں, میں کھرا سا آدمی ہوں, یہ باتیں میں نے کر دی ہیں, لائیو جا رہا ہے پروگرام. اس بل کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام یا علیہم السلام لکھا جائے گا, اور نہیں لکھا جائے گا بلکہ رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا. انبیاء کے ساتھ مختص کر دیا انبیاء کے ساتھ. جبکہ ہمارے یہاں صحیح بخاری کے متن میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے نام کے ساتھ, حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ, حضرت امام جعفر صادق کے نام کے ساتھ, یہ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے صحیح بخاری شریف میں. صحیح بخاری کے متن میں احادیث آئی ہیں, بلکہ انہوں نے تو باب باندھے ہیں اس نام سے, مناقب, اور پھر اس کے بعد علیہ السلام, علیہم السلام, یہ سب آیا ہے, علیہ السلام آیا ہے, یہ ناموں کے ساتھ آیا ہوا ہے. بی بی پاک کے نام کے ساتھ صرف بخاری میں نہیں, مسلم میں بھی یہ موجود ہے, جامع ترمذی میں بھی یہ موجود ہے, اور دیگر لوگوں کے علاوہ میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی مکتبہ فکر دیوبند کے سرخیل کے لائے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. اسی طریقے سے علیہ السلام کا لفظ جناب حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب حکیم الامت مکتبہ فکر دیوبند کے, انہوں نے امداد الفتاوی میں اس کو لکھا ہے, اور اسی طریقے سے دیگر کتابوں میں یہ لکھا ہوا موجود ہے. اور یہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ ہے, یہ ویسے علیہ السلام نہیں ہے, اہل بیت کے ناموں کے ساتھ ہے. تو جب یہ سلام موجود ہے تو دیکھیں میں عرض کروں کہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام جب بھی لکھے جائیں ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام لکھ دیا جائے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم تو اہل بیت کو رضی اللہ عنہ بھی مانتے ہیں, علیہ السلام بھی مانتے ہیں, تو صحابہ کرام کا نام جب بھی لکھا جائے عزت سے لیا جائے, اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا اضافہ کیا جائے. دو ہیں تو رضی اللہ عنہما لکھ دیا جائے. اسی طریقے سے اہل بیت کے نام کے ساتھ دونوں لکھ دیں. ہمارے درمیان اسلام آباد اسٹوڈیو سے بہت ہی معتبر شخصیت, بہت ہی بڑا نام اور بہت ہی ضروری اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے تنظیم المدارس سے آپ کا تعلق ہے, مفتی گلزار نعیمی صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ پروردگار کا بڑا شکر ہے. یہی موضوع آپ کی طرف لے کر آتا ہوں, سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ساتھ میں خوش آمدید بھی کہوں گا پاکستان کی صحافت کے بہت بڑے معروف چہرے کو, جی ٹی وی کے اینکر بھی ہیں مظہر بڑلا صاحب, آپ کی بھی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. مفتی گلزار نعیمی صاحب ذرا وضاحت کیجیے گا, یہ جو بل آیا ہے آپ کے سامنے ہے, مشرق وسطیٰ میں ایک آگ لگی رہی ہے تفرقے کی, فرقہ پرستی کی, اور پھر پاکستان کی حدود کا تحفظ کیا گیا ہے, بڑی مشکل سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے. جو اس طرح کا استحکام اس ملک میں موجود ہے یہ بزرگوں کی بڑی ایک نظریاتی کوشش اور کاوش کا نتیجہ ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک نیا ایندھن ڈالا جا رہا ہے نفرت کی آگ میں؟ کیسا دیکھ رہے ہیں اس بل کو آپ؟ جی, سب سے پہلے تو میں مفتی عباسی صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے
اس کی حرف بحرف جو ہے وہ تائید کروں گا، واہ۔ اور بہت خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں جب پوری امت مسلمہ جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے، اور پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بھی بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے، ایسے وقت میں ایک صوبے کی جانب سے ایک ایسا بل لایا جانا جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کے مترادف ہے، صحیح۔ اور فرقہ واریت کو جو ہے ملک میں پھیلانے کے مترادف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے پاکستان میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے اور بالکل نادرست ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیں، اگر آپ نے اس قسم کا کوئی بل لانا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی صوبے کا دائرہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا مسئلہ جو ہے وہ صرف صوبہ پنجاب میں ہے، یہ خیبر پختونخوا کا بھی مسئلہ ہے، یہ سندھ کا بھی مسئلہ ہے، یہ گلگت بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے، یہ سارے صوبوں کا مسئلہ ہے۔ تو جو ہماری قومی اسمبلی ہے اس میں یہ اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، اور پھر اس کے بعد کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ یونانی مسئلہ ہونی چاہیے تھی، اور علماء کرام کو اس میں جو ہے وہ یعنی پارٹیسپیٹ کرنے کا حق دیا جانا چاہیے تھا۔ اور سب سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے پاس ایک بہت بڑا فورم ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور سکالرز کی نمائندگی موجود ہے۔ تو رات کی تاریکی میں اٹھ کر ایک ایسے شخص کو اور ایک ایسی شخصیت کو جس کا جو مذہب کے حوالے سے اور فرقہ واریت کے حوالے سے جو کردار ہے اور جس جماعت کا کردار ہے وہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل کسی سطح پر بھی ہم جو ہے اس کی پذیرائی نہیں کر سکتے۔ اور پھر دیکھیں جس بل کے محرک نے کیا کیا کہ اس بل کو پیش کرنے کے بعد اور اسمبلی سے اپروو کرنے کے بعد پھر وہ اپنے والد کی قبر پر گئے اور اس کو بل کو وہاں پہ رکھا۔ تو یہ پورے پاکستان کو ہم کیا لیسن دے رہے ہیں، پورے پاکستان کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک فرقہ واریت کو جو ہوا دینے کا ایجنڈا تھا اس کی تکمیل کی طرف جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں، فرقہ واریت کو جو ہے اس ملک میں آگ لگانے کے لیے ہم جو ہے نا وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف مذہبی ووٹ کے حصول کے لیے اور مذہبی ووٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ جو حربہ استعمال کیا گیا ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر روکا نہ گیا تو مزید آگ لگے گی اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ روکا جا رہا ہے، میں نے سنا ہے کہ گورنر نے اس لا تعلقی کا اعلان بھی کیا بلکہ واپس لوٹا بھی دیا۔ اسی سلسلے میں مظہر برلاس صاحب کے پاس جاؤں گا میں اور ان سے پوچھوں گا، آپ کی تو ایک ملاقات بھی رہی ہے، سننے میں آیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا اس بل کے حوالے سے اور اپنی عقیدت، مودت اور محبت کا اظہار کیا اہل بیت۔ آپ پہ ہمارا سلام ہو ان کے لیے۔ جی مظہر برلاس صاحب۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ گزارش یہ ہے کہ ایک ایسے موسم میں، ان حالات میں جب پاکستان کے تمام فرقوں کے علماء دین ایک بات پر متفق تھے اور پیغام پاکستان کے تحت انہوں نے عہد کیا تھا اور افواج پاکستان کا بھی اس میں کردار تھا صحیح کہ ہم فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیں گے، صحیح کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں کریں گے، تو ایسے موسم میں ایک آزاد رکن نے پنجاب اسمبلی میں ایک ایسا بل، جو میں سمجھتا ہوں اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ملی بھگت سے، ملی بھگت سے میں اس لیے کہوں گا کہ کرونا کی وجہ سے اراکین اسمبلی کی تعداد کم کی گئی ہے پنجاب میں، وہ اجلاس میں کم لوگ آتے ہیں، تو کسی ممبر کو پہلے بل دکھایا ہی نہیں گیا، صرف یہ کہا گیا کہ جی تحفظ اسلام بل آپ کو منظور ہے۔ یہ وہی چکر چلایا گیا جیسے ضیاء الحق نے ریفرینڈم میں چلایا تھا۔ تاریخی معاملہ کون کہے گا کہ ہمیں تحفظ اسلام بل منظور نہیں ہے؟ تو خیر جب یہ بل اسمبلی سے پاس ہوا تو اس کے بعد اس کے کچھ نکات جب سامنے آئے تو ہم سب ہکا بکا رہ گئے۔ تو میں نے پھر گورنر پنجاب سے پہلے تو بات کی، میں نے کہا جی یہ مناسب نہیں ہے، آپ کے پاس جب سائن ہونے کے لیے آتا ہے تو آپ اس بل کو سائن نہ کریں، کیونکہ مجھے اس کے پیچھے ایک سازش لگتی ہے۔ سازش یہ ہے کہ پچھلے دنوں راہ کے ایک میجر نے کہا اپنے کسی یوٹیوب چینل پہ کہ ہم پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ لگا دیں گے، تو میں تو اس زاویے سے بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا جب خطے میں ترکی، روس، چین، ایران، پاکستان ایک ہونے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی
کسی عرب ملک کو اس کی تکلیف ہو جی تو یہ اس لیے یہ آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جی 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 تو گورنر پنجاب سے میں نے کہا جی آپ پہ اگر پریشر بھی آئے تو آپ سمپل لکھ دیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف رجوع کیا جائے۔ خوبصورت۔ خیر گورنر صاحب کے بعد پھر میں وزیر اعظم صاحب سے میری گفتگو رہی اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا اور ایسا اس لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میرے عقائد کیا ہیں کہ جب میں مدینہ پاک میں جاتا ہوں تو میں تو وہاں جوتے تک نہیں پہنتا، ننگے پاؤں رہتا ہوں، واہ واہ، اور میرا اہل بیت کے حوالے سے ایک خاص ادب و احترام ہے، عقیدت ہے، واہ، اور میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اور انہوں نے اسی وقت روک دیا، پنجاب کے سی ایم کو فون کر کے اور پنجاب گورنمنٹ کے ذمہ داران سے کہا کہ آپ بالکل یہ بل منظور نہ کریں، یہ قانون نہیں بننا چاہیے۔ خوبصورت۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک تو وزیر اعظم پاکستان کی اس بر وقت کارروائی کو سراہنا بھی چاہیے، صحیح، اور دوسرا جو مفتی صاحب ابھی بات کر رہے تھے، جی یہ 1500 سال سے ایک مسئلہ ہے، تو اب اس کو آ کے آپ نئے سرے سے دیکھنا چاہتے ہیں، جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ مفتیان دین تشریف فرما ہیں ٹھیک ٹھیک، کہ بدری صحابہ کا رتبہ باقی صحابہ سے الگ ایسا ہی ہے، ڈکلیئر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، مہاجرین کا ایک الگ مقام ہے، صحابہ بہت افضل تھے، اولین اور آخرین کا معاملہ ہے، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ اور آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی حوالہ دیا جو ریپیٹڈ تھا، تواتر کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، مفتی صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ معاملات ان کے سامنے رکھے جائیں۔ یہ سوالیہ نشان ہے، کیا یہ پنجاب اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا کسی بھی اسمبلی کا یہ معاملہ ہے، ذمہ داری ہے، یا پھر یہ ان کا ذمہ داری یا ان کا معاملہ ہے جو اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کے لیے صبح و شام حاضر خدمت رہتے ہیں، جو ملک میں جیسے جس علماء کرام کو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور جو بھی آئیں گے پروگرام میں، میرا خیال ہے کہ جو یہ استحکام اور اتحاد کی فضا قائم ہے وہ انہی کی وجہ سے قائم ہے، ورنہ یہ معاملہ بہت سنگین ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر مکتب فکر میں کچھ ایسے ایکسٹریمسٹ موجود ہیں جن کو موقع چاہیے، مگر موقع سے جو دور کرنے والے ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ اس پہ مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ، ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ میں اکثر اور بیشتر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا جو بچہ ہے، جو آنے والی نسل ہے، وہ کس قدر کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا جب اپنے بڑوں کو ایسے معاملات میں الجھا ہوا دیکھے گا۔ میرے سامنے حضرت علامہ اقبال کی شعر اور خچر کی وہ گفتگو سامنے آ جاتی ہے کہ جب شعر خچر سے کہتا ہے ساکنان دشت و صحرا، تیرے جو معاملات ہیں وہ سب سے الگ ہیں، شعر مخاطب ہے ساکنان دشت و صحرا، یہ جو لباس ہے، یہ جو معاملات ہیں، ان میں سب سے تو الگ نظر آ رہا ہے مفہوماً، تو کس قبیلے سے ہے، کہاں سے تیرا تعلق ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے جی میرے جو ماموں ہیں نا وہ بڑے مزیدار قسم کے گھوڑے ہیں اور وہ شاہی استبل کی آوروں ہیں، برق رفتار ہیں، صبا رفتار ہیں۔ یعنی بچہ اپنا تعارف کب کرائے گا، کون کس مرحلے میں، جب وہ ٹیکسٹ بک پڑھے گا، جب وہ دیکھے گا جی یہ تو اس وقت دشمن تھے، اختلاف رائے تھا، اختلاف حرکات تھا، اختلاف عمل تھا، مگر ہم ان کو اس وقت کے تناظر میں بہت ہی دعاؤں کے ساتھ یاد کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا۔ میں اس گفتگو کو خاص لینا چاہتا ہوں، میں مفتی نوید عباسی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو معاملہ ہے نا، عام عوام اس کو سمجھ ہی نہیں پاتی۔ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی پیچیدہ ہو جاتا ہے، مگر مختصراً ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں سکھا دیا ہے کہ یہ عقیدت کا معاملہ ہے، جس کو جہاں سلام بھیجنا ہو وہاں سلام بھیجا جائے۔ بلکہ اسلام تو وہ دین ہے کہ جب آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو ان مردوں پہ بھی آپ سلام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ذرا وضاحت کے ساتھ بتا دیں ایک عام سننے والے کے لیے کہ علیہ السلام بولنا کیا شرعاً ناجائز ہے ان بزرگوں کے لیے، اہل بیت کے لیے؟ دیکھیے ابھی قبلہ مفتی گلزار نعیمی صاحب بھی کلام فرما رہے تھے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں کتابوں میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ ہمارے بزرگوں نے، یعنی اہل سنت و جماعت کے جو بزرگ ہیں
سیدی اعلیٰ حضرت ہوں یا بعد کے اکابر ہوں، ان سب نے اس پہ تو کوئی بات کی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی علیہ السلام کہا جائے. اور پھر میں نے آپ کو مکتبہ فکر دیوبند کے علماء کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی علیہ السلام لکھا ہے. جی ایسا ہی ہے. اور پھر بخاری، مسلم، جامع ترمذی اور دیگر کتابوں کے اندر آپ کو یہ چیزیں لکھی ہوئی مل جائیں گی. اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. بنیادی طور پر ابھی قبلہ مفتی صاحب نے جس جانب اشارہ کیا نا کہ ایک شخص جن کا ماضی پاکستان میں تکفیر کو پھیلانے میں گزرا ہے، اور ہم دیکھیے، میں قبلہ ربانی صاحب یہ گزارش کروں کہ میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ کوئی آدمی پریس کانفرنس کر کے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر طعن کرے، تبرہ کرے، اور خاص طور پر حضرات خلفائے راشدین کے خلاف. ہم اس بل کی اس باب میں جو حمایت کرتے ہیں کہ مقدسات اسلام کی توہین نہیں ہونی چاہیے اور اس کے حوالے سے سخت سزائیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ تکفیریوں کو موقع دیا جائے؟ مظہر برلاس صاحب نے اشارہ کیا پرویز الہی کی طرف. پرویز الہی صاحب کا ماضی کس میں گزرا ہے؟ انہی معاملات میں تو گزرا ہے. پرویز الہی صاحب اس کا موقع کیسے دے سکتے کہ جناب یہ بل آپ پاس کریں اور پھر اس آزاد ممبر کو کہ جس کا باپ کس طریقے سے دنیا سے گیا ہم ان معاملات میں پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن ملک میں افراتفری 80 کی دہائی ہو یا 90 کی دہائی ہو، کتنے لوگ قتل ہوئے. اس شہر کراچی میں جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے، یہاں روزانہ کی بنیاد پر مذہبی بنیادوں پر لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا. کبھی امام بارگاہ میں، کبھی مسجد میں، اور کبھی جو ہے وہ محرم کے جلوس میں، اور کبھی میلاد کے جلسے میں، اور کبھی کسی اور انداز میں. دیوبند مکتبہ فکر اور اہل تشیع اور اہل سنت سب کے علماء کو یہاں قتل کیا گیا، رہنماؤں کو قتل کیا گیا. کیا ملک کو پھر اس آگ میں جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ حکومت پنجاب کہاں پر ہے؟ اور مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے، تو خان صاحب آئیے، آپ کورونا کے مسئلے میں تو آدھے منٹ کے بعد، 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد فوراً جو ہے وہ صحافیوں کو بلا لیتے تھے، ایک پریس کانفرنس سجاتے تھے. آپ کی پارٹی میں لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے نہیں ہے؟ اور جس انداز میں آپ نے اس شخص کو موقع دیا جو تکفیریت پھیلاتے ہیں اس ملک میں، انہوں نے جناب اس بل کی آڑ میں کچھ اچھی چیزیں ڈالی اور کچھ ایسی چیزیں ڈالی جس کی بنیاد پر دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی ہے. یہ آگ اگر آج ہم نے اس پر پانی نہ ڈالا تو اس پر پیٹرول ڈالتے رہے تو ملک جل کے راکھ ہو جائے گا. ہم جا رہے کس سمت ہیں؟ مظہر برلاس صاحب جیسے جو ہے وہ ذہین لوگ، ان کو چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کو، اور دیگر ہماری کوشش ہوگی ہم ان لوگوں کو باور کرائیں. آپ کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی بقا کے لیے آپ ذرا آگے بڑھیں. یہ لوگ کیا کر رہے؟ اہل تشیع کے ذمہ دار علماء سے میں کہنا چاہتا ہوں ان زبانوں کو بند کروائیں جنہوں نے حضرات خلفائے راشدین پر طعن اور تبرہ کیا ہے، اور ہم اہل سنت کی صفوں میں چھپے ہوئے ان لوگوں کو بھی بے نقاب کریں گے جو سیدہ زہرا پاک کی طرف خطا کی نسبت کرتے. ہم نے خود ان کے خلاف میدان عمل میں آ کے کردار ادا کیا ہے. دونوں پہ ہماری جانیں قربان، صرف ایک بات، کسی طور سے کمپرمائز ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کمپرومائز نہیں. اور میں صرف بات مکمل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف بات کی ہے ان کی زبانیں بھی بند ہونی چاہیے. ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. مقدسات اسلام کی توہین، وہ اہل بیت اطہار ہوں، یاد رہے اہل بیت ہماری عقیدت نہیں ہے، اہل بیت ہمارا عقیدہ ہے. اور صحابہ کرام ہماری عقیدت نہیں، ہمارا عقیدہ ہے. ان دونوں نفوس قدسیہ میں سے کسی ایک کے خلاف بھی اہل بیت ہماری عقیدت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اور یہی معاملہ صحابہ کرام کے لیے. مفتی گلزار نعیمی کے پاس آنا چاہتا ہوں میں. بہت ہی زبردست اور معنی خیز گفتگو ہو چکی ہے. ہم نے بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ اپنا چھوڑو نہیں، کسی کا چھیڑو نہیں. اور میرے خیال ہے پاکستان میں اسی رواداری کو، اسی مزاج کو قائم کرنے کی ضرورت بھی ہے. مفتی گلزار نعیمی صاحب، پاکستان کے آئین میں ایک باب ہے اسلامی دفعات کا جس کے آرٹیکل 227 میں یہ واضح طور سے لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے مفہوم کا اطلاق جو ہوگا وہ ہر مکتب فکر کی فکری اور جو ان کا تربیتی معاملہ ہے اس کی روح، اس کی نظر سے اطلاق ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. یعنی جو مکتب فکر میں اس کی پاسداری ہے وہی اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسمبلی کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ علماء کو پیچھے چھوڑ کے، بائی پاس کر کے ایسا قانون پاس کرے؟ یہ مناسب ٹھہرے گا؟ دیکھیں جی، آج تک جو کچھ علماء کرام نے دین متین کی خدمت کی ہے اور بطور خاص پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے
جو بین المذاہب اور بین المسالک رواداری کا مظاہرہ کیا ہے، وہ اس کی ایک بہت ہی سنہری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو دین اسلام کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہیں، اور پھر بطور خاص جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان میں کوئی جید علماء کرام اور سکالرز جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز میں موجود نہیں ہیں، جب یہ صورتحال ہے تو پھر ان تمام معاملات کو ہمیں علماء کرام کی طرف ریفر کرنا ہوگا، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے بہت کٹھن مراحل میں ریاست کا ساتھ دیا ہے، اور بہت ہی اہم معاملات میں جو ہے وہ مسائل کو حل کر کیا ہے، اور ہماری ایک بہت ہی تاریخ موجود ہے ہمارے سامنے، ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہوں، ہم نے جو ہے ہمارے اکابر نے بہت ہی دانشمندانہ فکر اور سوچ کے ساتھ جو ہے وہ تمام مسائل کو حل کیا ہے۔ اب جو ہے وہ ایک شخص اٹھتا ہے، آپ کہتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہنا ہے۔ بھئی ہم تو خاتم الانبیاء بھی کہتے ہیں، ہم رحمت للعالمین بھی کہتے ہیں، بے شمار نام ہیں میرے آقا کے، اور ان ناموں میں سے ایک پر آپ جو ہے وہ ہمیں کیوں مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سینیریو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام ہے کہ خاتم النبیین بھی کہا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامی اور اس میں گرامی کے ساتھ جو آپ کی دیگر نام ہیں ان کو بھی ہمیں کہنا چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان ناموں کی جو ہے وہ کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ناموں میں جو ہے وہ برکتیں رکھی ہیں۔ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی ہے، میں آپ سے اس پہ مزید وضاحت چاہوں گا، کتاب اور اشاعت کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا، ایک مختصر سے وقفہ لینے جا رہے ہیں، ہم کتاب کی اشاعت کے حوالے سے بھی خاص طور سے آپ سے پوچھیں گے کہ یہ اسلامی لبادہ اڑا دیا گیا ہے، شہریوں کے حقوق کو سلوب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا کوئی اور مقاصد بھی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مفید پہلو بھی ہو، مگر ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی حساس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، مگر میں اس لیے اطمینان کی کیفیت میں ہوں کہ جو علماء کرام، یہ جو شخصیات ہمارے پروگرام میں ہیں، وہ غلط راہ پہ نہیں لے کے جائیں گے، یہ اتفاق اور اتحاد کا پہلو قائم رہے گا۔ ہمیں بریک کے دوران انتہائی محترم اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب قبلہ ایاز صاحب نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبلہ۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل۔ یوں کہوں گا کہ اس وقت یہ جو موضوع ہے اس کا رخ قبلہ اور کعبہ آپ ہی کی طرف ہے، اور قبلہ ایاز صاحب آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ یہ شیعہ سنی اختلافات تو بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر اختلاف وہ ہوتا ہے جو اتحاد کی حدود میں رہ کر ہو، جس سے مملکت کو، ریاست کو، عوام کو، قوم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی قسم کی آگ نہ لگے، اس کو اختلاف کہتے ہیں، اور یہ علماء کے درمیان رہتا ہے، اور اس کا ایک حسین چہرہ بھی ہم بیشتر پروگرامات بھی کر چکے ہیں اس کے حوالے سے۔ بات حفظ مراتب کا ہے کہ کون کس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، کون کس کو علیہ السلام کہتا ہے، محبت اور مودت کا معاملہ ہے۔ کیا اس کا فیصلہ ریاست نے کرنا ہے، یا اس کا فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کرنا ہے، یا اس کا فیصلہ اسمبلیوں نے کرنا ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، یہ جو اس وقت بل پاس ہوا ہے پنجاب اسمبلی کا، تحفظ بنیاد اسلام، جی، یہ ابھی کونسل کی طرف نہیں آیا، اسلامی نظریاتی کونسل سے اس بارے میں کوئی رائے نہیں لی گئی۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے میں کوئی آفیشیل رائے دینے سے تو قاصر ہوں، کیونکہ چیئرمین کونسل کا جو ہوتا ہے اس کی حیثیت اسپوکس پرسن کی ہوتی ہے، ایک ترجمان ہوتا ہے اس رائے کا یا اس سفارش کا جو کونسل نے تشکیل دی ہو۔ لیکن ذاتی رائے میں دے سکتا ہوں، اور ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو بل ہے اس کا ایک تو خالص فنی حوالہ ہے، ٹیکنیکل حوالہ ہے، صحیح، کہ جس میں بیوروکریسی کو اس قدر اختیارات دیے گئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ 2 صفحے بھی لکھیں، آپ کو متعلقہ آفیسر سے لینا ہوگی،
اور اس کی وجہ سے یہاں پہ پھر علمی کام تقریباً رک جائے گا کہ جس طریقے سے بعض ممالک میں ہے. صحیح فرما رہے ہیں. ایک اس کا وہ حوالہ ہے کہ جس میں خاص مختلف فرقوں کے مسلمات ہیں، مثلا شیعہ فرقہ یا مثلا سنی فرقہ. اب وہ حساس معاملات ہیں. اگر کونسل کے پاس وہ آ جائے تو مجھے امید ہے کہ کونسل میں 7 علماء ایسے ہیں کہ جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر 2 ہمارے پاس ریٹائرڈ ججز ہیں مختلف جو بین الاقوامی امور کے ہیں، تو ان کے سامنے پیش کر کے مجھے امید ہے کہ ہم ایک بہت اچھی رائے دینے کی. ایسا ہی ہے. میں تو علماء کرام کی اگر میں ان کی زبان بنوں تو اسلامی نظریات کونسل کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس سے پہلے مندر کا معاملہ بھی آپ کے سامنے لایا گیا، تمام معاملات ہیں، مگر یہاں پہ تو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا. معذرت کے ساتھ وہ معاملات جو آپ کے سامنے آ جانے چاہیے تھے اور آپ کی رائے طلب کرنی چاہیے تھی، آپ کو لگتا ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ جو روٹ ہے اس کا اہتمام نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کی کوئی پذیرائی ہوتی، آپ نے دیکھ لیا کہ ایک اختلاف کی کیفیت بنی. ایسا ہی اور سوشل میڈیا پہ بھی اور پاکستان کی معاشرت کے لیے ایک بہتر رخ متعین کرنے کا سبب یہ نہیں بنا، بلکہ ایک فرقہ وارانہ جذباتی اور ایک بہت کی کیفیت جو ہے اس بل کے بعد پیدا ہونے لگی. ایسا ہی ہے. ایسا ہی آپ نے بجا فرمایا، سچ فرمایا. بہت شکریہ قبلہ یاز صاحب آپ کا. آپ کی رائے انتہائی معتبر ہے اور بہت شکریہ. ہمیشہ جی ٹی وی کے الف لام میم کے پروگرام کو آپ وقت دیتے ہیں، خصوصی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں. مفتی گلزار نعیمی صاحب، کتابوں کے اشاعت کے معاملے پہ ہمارے پاس دقیقے رہ گئے ہیں، چند لمحے رہ گئے ہیں، مگر کیا شہریوں کے حقوق کو سلوب کیا جا سکتا ہے، سلب کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو ایک بیوروکریسی کا معاملہ ہے، بہت ڈیلے آ جائے گا اس معاملے میں، کیا کہیں گے؟ جی یہ بالکل نامناسب ہے جی، اور اس کی کسی صورت میں بھی ہم جو ہے نا وہ فیور نہیں کی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی تحقیق اور جستجو کے ساتھ لکھتا ہے اور اس جستجو کو وہ حق سمجھتا ہے. دیکھیں اب ریسرچ کے دروازے اگر آپ جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں اور تحقیق و جستجو کے دروازے اہل پاکستان پر بند کرنا چاہتے ہیں تو بے شک پھر آپ اختیارات ایک 17 گریڈ کے افسر کو دے دیں جس کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہ ہو، وہ جیسے چاہے گا جو ہے وہ ان معاملات کو چلائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی سطح پر بھی جو ہے نا وہ قابل تعریف اقدام نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح باہر سے جو کتب آ رہی ہیں ان کتب میں بھی جو اسلامی کتب ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی علماء کرام سے بڑھ کر اور کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرقہ وارانہ سوچ کو اسی طرح جو ہے وہ جنم دیا جاتا ہے جس طرح جو ہے وہ اس بل کی وجہ سے دیا گیا کہ ایسی صورتحال سے دوچار کر دیا گیا، جیسے کہ قبلہ یاز صاحب نے فرمایا کہ قوم کو ایسی صورتحال سے جو ہے وہ دوچار کر دیا گیا کہ قوم کنفیوز ہو گئی ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ جو نشر و اشاعت کے حوالے سے یہ بل جو ہے بل کے اندر ایک شک ڈالی گئی ہے، اس کی بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ہمیں بہت ہی سینسیبل ڈیسیجنز لینے چاہیے. ہم آلریڈی جو ہے وہ کتب بینی کا جو ذوق ہے وہ پاکستان سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور کتابیں لکھنے کا ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے. ان جکڑ بندیوں کے ساتھ تو پھر علم جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا، پس پردہ چلا جائے گا. ہم اس کی جو ہے وہ بالکل اجازت نہیں دے سکتے. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. بات علیہ السلام پہ بھی آئی ہے جی، بہت ضروری بات تھی اور کتابوں کی ضرورت تو اس قوم کو سمجھنی چاہیے. ضرورت ہے اس بات کی کہ علماء کرام کا مقام بھی سمجھیں، اسلامی نظریات کونسل کا مقام بھی سمجھیں، سنجیدہ لیں اس موضوع کو اور سنجیدہ لوگوں کے پاس لے کر آئیں اور اتفاق اور اتحاد کا معاملہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ کا، قبلہ یاز صاحب آپ کا، بہت شکریہ مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا. میں آج کی گفتگو کو سم اپ کر رہا ہوں. میرے پاس ایک اچھی ویڈیو ہے، وہ اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک معتدل رائے قائم ہو. نہیں اعتراض کیجیے گا کس کو سلام کرنا ہے اور نہیں پوچھیے گا کس سے کس کو سلام کرنا ہے. یہ سلام کا معاملہ، کلام کا معاملہ دل کا ہے، درود کا ہے اور اس میں احتیاط ضرور کیجیے مگر اتفاق رائے کے ساتھ. میرے پاس ایک مناسب ویڈیو ہے، ذرا سنیے گا، سمجھیے گا اور الف لام میم کو دیجیے گا اجازت. اللہ کی امان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار کے لیے اور اہل بیت پاک کے لیے علیہ السلام کہنا ناجائز ہے. جو شخص یہ ہے وہ پرلے درجے کا جاہل ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ اہل بیت ہیں، یہ سلام بھی شاید جن کی خاطر زمین پر اترا ہے. سلام اسلام سے ہے، اسلام حسن اور حسین سے. تو جس اللہ نے اپنی نماز اور اپنی عبادت میں آل رسول کو رسول کے ساتھ صلاۃ و سلام میں شامل کیا ہے،
لہذا ان کا جب نام لیا جائے تو علیہ السلام کہا جائے.